الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 43 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا بیان فرمایا اور مشرکین جو اپنے بتوں کے بارے میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے اس کا رد کیا اور بتایا کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہے گا شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے، جھوٹے معبودوں کا تعلق ہے، وہ بہرحال شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا وہ بت تمہاری سفارش کریں گے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور کچھ سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں؟ تم فرماؤ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سفارشی بنا رکھے ہیں کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں نفع پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بت تو نہ کسی شے کے مالک ہیں، نہ یہ کچھ عقل و سمجھ رکھتے ہیں، بے بس ہیں اور بے جان ہیں، تو انہیں نہ شعور ہے نہ ان کے پاس کسی شے کی ملکیت ہے، تو یہ کیسے شفاعت کر سکتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا کہ شفاعتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کسے شفاعت کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ شفاعت قیامت کے دن ہوگی اور اذن الہی کے ساتھ ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر یہ عقیدہ بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا۔ شفاعت کون کرے گا اور کس کے حق میں ہو سکے گی، دو چیزیں قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کی گئی۔ شفاعت کون کر سکے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بیان کر دیا کہ شفاعت اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوگی۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ہو سکے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کون شفاعت کر سکے گا؟ وہ بڑی واضح بات ہے، مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعنی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، وہ شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ شفاعت کا اختیار اور بھی بہت سارے لوگوں کو عطا فرمائے گا، جیسے اولیاء کرام ہیں، جیسے صالحین ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک کے اندر حافظ قرآن کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح شہید بھی شفاعت کرے گا، اسی طرح حاجی بھی شفاعت کرے گا، اسی طرح جو علماء اور صلحاء یعنی نیک لوگ ہیں وہ بھی اپنے ماننے والوں، اپنے معتقدین اور اپنی خدمت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ایک نیک بندہ جنت جانے کے لیے گزر رہا ہوگا تو ایک وہ شخص کہ جو جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا وہ آگے بڑھ کے کہے گا کہ جناب آپ کو یاد ہے دنیا کے اندر آپ کو میں نے پینے کے لیے پانی دیا تھا یا وضو کرنے کے لیے میں نے آپ کو پانی فراہم کیا تھا، آج میری بھی شفاعت کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ اس گناہگار کی بھی شفاعت کرے گا۔ تو شفاعت کرنے والے جو ہے وہ بہت سارے قیامت کے دن ہوں گے، لیکن ہر کوئی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو اجازت ہے یہ اس وجہ سے بھی ملے گی کہ بندہ خدا کا محبوب ہے، اس وجہ سے بھی ملے گی کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والا، بڑے مرتبے والا ہے۔ تو محبوبیت کی وجہ سے جو شفاعت ہے وہ ہے تو شفاعت بالاذن،
اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت، لیکن محبوبیت کی وجہ سے اس کا ایک دوسرا نام رکھ دیا جاتا ہے شفاعت بالمحبت، محبت کی وجہ سے شفاعت جسے اختیار ملے گا۔ اور ایک یہ ہے کسی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، اس مقام کی وجہ سے، اس وجاہت کی وجہ سے وہ شفاعت کرے گا، تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے شفاعت بالوجاہت۔ تو اصل شفاعت بالاذن ہے، پھر اس کے نیچے جو دو اس کی شاخیں بنتی ہیں وہ شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے قیودات لگا کے شفاعت کے مفہوم کو محدود کر کے اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ شفاعت بالوجاہت کوئی چیز نہیں ہے، شفاعت بالمحبت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ باتیں کہنا باطل ہے، غلط ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خدا کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہیں؟ صبر والوں سے خدا محبت فرماتا ہے، تقوی والوں سے خدا محبت فرماتا ہے، اپنے ولیوں سے خدا محبت فرماتا ہے، اپنے نبیوں سے خدا محبت فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت ہی تو ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کی اجازت دے گا، تو اس کا نام شفاعت بالمحبت رکھتے۔ اچھا، پھر ان لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہیں، نبی پاک علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، دیگر حضرات، ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، اس وجہ سے انہیں شفاعت کا اجازت ہوگی، اس کا نام شفاعت بالوجاہت رکھ دیتے ہیں۔ تو شفاعت بالوجاہت نام ہو یا شفاعت بالمحبت نام ہو، حقیقت میں شفاعت بالاذن ہی کی صورتیں ہیں، لیکن ایک ان کی جو ہے وہ ایک یونیکنس کی وجہ سے، ایک ان کے بالکل منفرد ہونے کی وجہ سے یہ نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس میں شریعت نے کہیں منع نہیں کیا کہ بھی شفاعت بالوجاہت کا لفظ نہیں استعمال کرنا، شفاعت بالمحبت کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ جب صابرین خدا کے محبوب ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے، متقین خدا کے محبوب ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے، محسنین خدا کے محبوب ہیں، یہ قرآن کے اندر ہے، تو پھر شفاعت کے ساتھ محبت کا لفظ جوڑنے کے اندر کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ جوڑ دیا تو نہ جانے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو لہذا ایسے تصورات اور ایسے بدعتی تصورات جو ہیں وہ باطل ہیں کہ شفاعت کے ساتھ محبت کا لفظ نہیں بول سکتے، شفاعت کے ساتھ وجاہت کا لفظ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو وجیح بندے ہیں، جو وجاہت والے بندے ہیں، وہ اپنی وجاہت کی بنا پر شفاعت کریں گے۔ جو محبوب بندے ہیں وہ محبوب ہونے کی بنا پر شفاعت کریں گے۔ اب اس کے بعد منکرین آخرت کی اللہ عز و جل کے ذکر سے نفرت، معاذ اللہ، اس کا بیان ہے۔ مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ جب مشرکوں کے سامنے اللہ عز و جل کا نام لیا جائے اور ساتھ میں بتوں کا بھی نام لے دیا جائے، پھر تو ان کی طبیعت ٹھنڈی رہتی تھی، پھر تو فریش رہتے تھے، اور اگر تنہا اللہ کا نام لیا جائے کہ صرف اللہ معبود ہے تو ساتھ ہی طبیعت خراب، اور بدکتے تھے اس سے، اور اس سے تنفر کا اظہار کرتے تھے، بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل عمل کو یہاں پر بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل سمٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تنہا ذکر ہو تو ان کے دل سمٹ جاتے ہیں اور انہیں اس سے نفرت ہوتی ہے، اور جب بتوں کا تذکرہ کیا جائے، لات منات اور حبل عزا، بتوں کا تذکرہ کیا جائے تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہے، مشرکوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو فوراً آگے سے اعتراض اور نہ جانے کیا کیا بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ کریں تو بڑے خوش ہیں، دیوی دیوتاؤں کے نام لیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکوں کا بیان کیا۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے تنگ دل ہونا یہ کافروں کی علامت ہے، یہ مذموم صفت ہے۔ آج کے زمانے میں بعض لوگ مذہبی چیز کو دیکھتے ساتھ ہی برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رسول کا نام آ جائے، دینی شے آ جائے، دینی نام آ جائے، دینی حلیہ آ جائے، دینی وضاقتہ آ جائے، تو ان کی ساتھ ہی ان کو اعتراض سوجنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کردار کیا، حالانکہ ایک اجنبی آدمی ملے گا تو ہو سکتا بہت ہی اچھا ہو، بڑا با اخلاق ہو، بڑا با کردار ہو، لوگوں کا بڑی مدد کرتا ہو، نہیں، جو دین سے بیزار طبقہ ہے،
جو دین سے متنفر طبقہ ہے، نام مسلمانوں والا، کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رسول کے نام لیواؤں کے ساتھ ان کا رویہ ہی سختی والا ہوتا ہے. کیا جی ہم سیکولر ہیں، اور یہ اس نے اللہ رسول کا نام لیا کیوں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے کا مجھے یاد ہے کہ جیسے مختلف جو ہے وہ کھیلے ہیں، تو اب جیسے ہمارے ملک کے اندر کرکٹ ایک معروف کھیل ہے، تو اب ہماری ٹیم جیتی تو اس نے میدان کے اندر ان لوگوں نے سجدہ کیا. اس کے اوپر کئی سیکولر بھڑک اٹھے کہ یار یہ کھیل کے اندر بھی تم سجدہ لے آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اگر انہوں نے سجدہ کیا ہی ہے اور وہ سجدہ شرعی ہے تو پھر اس کے اوپر یہ بھڑکنا کیا؟ مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی کسی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے خدا کا نام لے لیتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے اوپر تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو پھر بتائیے اس میں اور یہاں جو آیت میں بیان کیے لوگ ان میں کیا فرق ہے؟ تو جو لوگ دین، دینی شے، دینی وضاقتہ، دینی بات سن کر ہی جن کی جو ہے وہ اس طرح کی حالت خراب ہوتی ہے، ان کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. بلکہ ایک عرصہ پہلے کی بات ہے، میں کوئی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں سائنس کے اوپر کوئی بات تھی. تو ایک مسلمان کہلانے والا پروفیسر، اس کو اعتراض تھا سائنس کی کتاب پر، ہمارے پاکستان میں چھپی ہوئی سائنس کی کتاب پر، کہ یار سائنس کی کتاب ہے تو اس میں قرآن کی آیت کیوں لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ وہ آیت تھی اسی موضوع پہ کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. تو وہ آیت بھی سائنس کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی. لیکن اس پروفیسر کو اس بات کی تکلیف تھی کہ سائنس کی کتاب کے اندر قرآن کا کہاں سے تذکرہ آ گیا، سائنس کے اندر بھی جو ہے وہ قرآن کو ڈال دی. تو اب بتائیے، جس کو قرآن کی آیت سے تکلیف ہوتی ہے، جس کو قرآن کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، جس کو اللہ عز و جل کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہو، تو پتہ نہیں یہ کون سا اسلام ہوگا، پتہ نہیں یہ کون سا جو ہے ایسے شخص کا دین ایمان ہوگا جسے قرآن سے معاذ اللہ چڑ ہے، جسے خدا کے ذکر سے چڑ ہے. تو یہ طرز عمل اور یہ رویہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا ہے جن کا آخرت پہ ایمان نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جس کا اس طرح کا طرز عمل ہو کہ خدا کے ذکر سے معاذ اللہ اسے نفرت ہو اور اسے تکلیف ہو. اچھا، پھر دوسری یہاں پر ایک اور بات کہ یہاں فرمایا کہ تنہا اللہ کا ذکر ہے. اب اس پر سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی کثرت سے کرتے ہیں. تو یہ جو سرکار کا ذکر ہے یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹ کر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ تو قرآن ہے، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تو قرآن ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی کثرت کے ساتھ ذکر کیا سب کو پتہ ہے. جو قرآن پڑھے گا قرآن پاک کی ہر صورت بلکہ یا ہر دوسری صورت کے اندر اسے نبیوں کا تذکرہ، نبیوں کا تذکرہ، نبیوں کا تذکرہ، نبیوں کا تذکرہ ملے گا. تو اب جو قرآن پڑھنے کی صورت میں خدا کا ذکر کرتا ہے تو نبیوں کا تذکرہ تو اس کے اندر شامل ہے. پھر خاص طور پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو تو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو ذکر کرے گا وہ خدا کو ذکر کرے گا. جس نے سرکار کو یاد کیا گویا اس نے خدا کو یاد کیا. ایک بات. دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اذان ہم نے خود تو نہیں بنائی، اذان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا. تو اذان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ آگے تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. تو یہ جو خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، یہ ہم نے تو نہیں بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو سکھایا. 5 وقت کی اذان دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، دنیا کے کسی کونے میں، بحر و بر میں
جہاں پر اذان ہوگی وہاں پر خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح التحیات ہے، التحیات ہم نے خود تو نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے سکھائی نا ہمیں۔ اب التحیات میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہ تو خدا نے رکھا ہے، لہذا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے یہ ذکر خدا سے جدا نہیں، یہ ذکر خدا سے جدا نہیں۔ پھر اسی طرح جو ولیوں کا ذکر ہے، ولیوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کی صورت۔ قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ ہے، تو حضرت مریم کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ولیہ۔ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اصحاب کہف کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ تو اب یہ جو اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، یہ جو حضرت مریم کا تذکرہ ہے، یہ ولیوں ہی کا تو تذکرہ ہے اور قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ذکر ممنوع ہے وہ ہے جو خدا کے مقابلے میں ہے، اور جو خدا کے پیاروں کا تذکرہ ہے وہ خدا ہی کے ذکر کی صورتیں بنتی ہے، لہذا اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ تو بڑی عظیم عبادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ لہذا نہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، جیسے یہاں آیت میں مشرکوں کا بیان کیا اور جیسے 2-3 مثالیں میں نے عرض کی، تو نہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ تکلیف ہونی چاہیے اور نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پہ تکلیف ہونی چاہیے، اور نہ ہی ولیوں کے ذکر پر تکلیف ہونی چاہیے۔ تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ کو خدا کے ذکر سے تکلیف ہے، کچھ کو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر سے ہوتی ہے، کچھ کو ولیوں کے ذکر سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو خدا کے ذکر ہی کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرمانے کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان کی، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، فاطر ہے۔ اور دوسری غیب اور شہادت کا جاننے والا، ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا صفت صرف اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو غیب اور شہادت دونوں کا تذکرہ کیا، فرمایا عالم الغیبی و شہادہ، غیب جاننے والا اللہ اور ظاہر کو جاننے والا اللہ، تو پھر تو دونوں صفات ہی اللہ تعالیٰ کی، عالم الغیب بھی اللہ ہے، عالم الشہادہ بھی اللہ ہے۔ اور اگر عالم الشہادہ کے اندر دوسروں کو عالم الشہادہ کہہ دیا جائے تو حرج نہیں، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی دوسرے کے لیے یہ کہا جائے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہر لفظ عالم الغیب استعمال کرنے کو علماء کرام نے سختی سے منع قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے لفظ خالق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی بندے کا نام رحمان رکھنا یہ حرام ہے، رحمان کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، خالق کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح قدوس کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ بھی چند چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے نام رکھ دیے جاتے ہیں، یا نام کسی کا صحیح ہوتا ہے، بولنے کے اندر غلطی کی جائے، نام ہے عبد الرحمن، بولنے میں اس کو رحمان کہہ دیتے ہیں، نام ہے عبد القدیر، بولنے میں اسے قدیر کہتے ہیں۔ عبد القدیر کو قدیر کہنا حرام، عبد الرحمن کو رحمان کہنا حرام، کیونکہ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قدیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قدوس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ جو اطلاقات ہیں یہ کسی دوسرے پر نہیں کیے جا سکتے۔ رحیم کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، قادر کہہ سکتے ہیں، لیکن قدیر نہیں کہہ سکتے، قادر کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ احکام شرعیہ ہیں جن کی معلومات حاصل ہونا چاہیے تاکہ آدمی لا علمی کے اندر ہی اس میں کسی غلطی کا مرتکب نہ ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دولت کام نہیں آئے گی اور اعمال کا انجام بندے کے سامنے ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کی عوض وہ سب کا سب دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے، اور ان پر وہی عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ متعدد باتیں ارشاد ہوئی۔ ایک بات تو یہ فرمائی، قیامت کے دن جب شدید عذاب کفار کے سامنے آئے گا تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر ان کے پاس ساری کی ساری دنیا اور اتنا ہی مال و خزانہ، اور یعنی پوری دنیا میں جتنا سونا چاندی یہ وہ سب ہے، سب ہو، اور اتنا ہی اور بھی مل جائے، دو دنیاؤں کے برابر بھی اگر ان کے پاس خزانہ آ جائے، وہ اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سارے کا سارا دینے کو تیار ہو جائیں کہ یا اللہ ساری دنیا لے لے، اس دنیا سے ڈبل ہم سے لے لے، لیکن ہمیں عذاب سے محفوظ کر دے۔ لیکن وہ ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کا وہ مال خزانہ قبول نہیں، اول تو ہوگا ہی نہیں، لیکن ایک بطور سمجھانے کے بیان کیا اگر اتنا ہوتا تو وہ اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ جہنم کا عذاب اتنا شدید اور اتنا سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب شدید ظاہر ہوگا جس کا دنیا میں انہوں نے تصور نہیں کیا تھا، جس کا دنیا میں انہوں نے گمان نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئی اور وہی عذاب ان پر آ پڑا جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے جہنم کا، کدھر کی قیامت، کون سی قیامت، کدھر کے اعمال، مر کر جو ہے مٹی میں مل گئے، ذرہ ذرہ ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، کہاں سے دوبارہ زندہ ہوں گے، اور کوئی جہنم کا عذاب نہیں ہے۔ تو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پہ وہی عذاب آ پڑا جس کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ تو ہیں کفار مشرکین۔ ہمارے ہاں جو دین سے بیزار طبقہ ہے، دین سے بیزار طبقہ ہے، ان میں کئی ایسے ہیں جو عذاب جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آئے دن آپ اخباروں میں پڑھیں، اخباروں میں سیکولر جو لکھنے والے ہیں ان میں کئی ایسے دیدہ دلیر اور ایسے جری اور بے باک ہوتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لکھے ہوتے واضح جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جناب جہنم کے اندر جو ہے وہ جہنمی کو اس طرح تلا جائے گا جیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں، اس طرح کے جملے میں نے خود پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ میں نے جمع کیے ہوئے اس طرح کے کہ یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ جو مسلمان کہلا کر مسلمان ملک میں مسلمانوں کے چھاپے ہوئے اخبار کے اندر اگر ایسی چیزیں لکھتا ہے تو کدھر کا مسلمان ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر عذاب خدا کا مذاق اڑاتے تھے، تو آج انہی کا پس خوردہ کھانے والے اور آج انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے اور نام کے مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جنت اور جہنم جو ہے یہ کوئی دنیا کی کھیل تماشا ہے کہ اس کا جیسے چاہے مذاق اڑا لیں؟ ایسا معاملہ نہیں، یہ بڑا سنگین، بڑا شدید اور بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ دین کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بڑا محتاط رہنے کی حاجت ہوتی ہے، اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے اور دین کی کسی شے کو مذاق میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سمپل از دیٹ کہ دین کی کسی شے کو مذاق میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ جنت ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، خواہ وہ حوریں ہیں، فرشتے ہیں، وہ جنت کے شہد شراب کی نہریں ہیں، وہ جہنم کے عذاب ہیں، وہ کچھ بھی ہے۔ دین کی شے کو مذاق کے اندر نہ لیا جائے، اور جو ایسا بولے اس کا منہ اسی وقت بند کر دینا چاہیے۔ اس کو بول دیا جائے کہ بھائی تمہارا تو دین ایمان کا ستیہ ناش ہو رہا، ہمارا ایمان کیوں خراب کر رہا ہے؟ اب یقین کیجئے ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو مرضی کوئی بکواس کرتا رہے ہمارے لوگ سنتے رہتے ہیں، اس پر کچھ بولتے ہی نہیں ہیں تو سامنے والا جری ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے دن ہی اس کا منہ بند کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے جو بولنا ہے وہ ذرا اپنے گھر میں جا کے بولیے گا، ہمارے سامنے اس طرح کا لفظ نہیں آپ نے استعمال کرنا۔ اب یہ رویہ اختیار کریں، دیکھیں 3 دن کے اندر سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو کفر
اور معاذ اللہ جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، اسے جناب ایسا بنایا ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوتی. کسی کی ماں باپ کا مذاق اڑا لیں تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، لیکن اس کے سامنے دین کا مذاق اڑا لیں وہ آگے سے ہنستا رہے گا، اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑے گا. تو ماں باپ جو ہے وہ دین سے بڑھ گئے، وہ معاذ اللہ خدا رسول سے بڑھ گئے، وہ دین کے عقیدوں سے بڑھ گئے. ان کے بارے میں اگر کچھ بولے گا تو ہمارا خون بھی گرم ہے اور ہم جوش میں ہیں، جذبے میں ہیں، سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور دین کا جو مرضی ہوتا رہے اور لوگ آگے سے ہنستے رہے. یہ طرز عمل منافقانہ ہے، یہ طرز عمل منافقانہ. یہ نہیں ہے کہ آگے سے اس کو پڑھ کر مار ہی دیں اس کو، لیکن منع تو کریں، جو اس کو روک سکتے اس کو روکے تو صحیح. نہ یہ کہ دینی حمیت و غیرت کا ایسا جنازہ نکل جائے کہ آگے سے ان کی باتوں کے اوپر ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اس کے اوپر جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دل کے اندر برا جاننے کی بھی توفیق نہیں ہے. اتنی غیرت ایمانی سے دوری، اتنی حمیت دینی کی موت آ گئی کہ پرواہ کوئی نہیں. تو کم از کم جہاں پر اگر کوئی لکھنے والا دین کے بارے میں لکھے، اگر کوئی لکھنے والا دین کے بارے میں لکھے تو اس کو اسی وقت اس کا جواب دیا جائے کہ جناب اپنے قلم کو سنبھال لیں اور اپنی زبان کو سنبھال لیں. یہ ہمارا دین ہے، ہمارے خدا کا بھیجا ہوا دین ہے. اس کے اوپر آپ کو اس انداز میں نہ لکھنے کی اجازت دیں گے نہ بولنے کی اجازت دیں گے. تو یہ کرنا شروع کریں، دیکھیں کیسے روکتے ہیں. مجھے خود یاد ہے میں نے ایک ماہنامہ پڑھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کو ہم کلام جو ہے وہ دکھایا گیا، اور وہ بندہ جو دل میں اس نے بکواس کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اتنا کچھ اس نے لکھا ہوا. اس کے ایڈیٹر کو میں نے کال کی اور اس کو میں نے کہا یار ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے جذبات ہیں. جس طرح کی چیزیں آپ چھاپ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا آپ بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ اب اس کے ساتھ جب تفصیل سے بات ہوئی، اس نے خود اعتراف کیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں چھاپنی چاہیے. اگلی مرتبہ کے اندر اس نے اپنا اسے توبہ نامہ شائع کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی، آئندہ ہم کبھی اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے. اور بھی شرعی تقاضے تھے اس کے اوپر، لیکن میں قطع نظر ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کچھ بولیں گے تو کچھ ہوگا نا. محلے کے اندر چرس عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، سارے محلے والے آرام سے بیٹھے ہو، کوئی بات نہیں یہ ہوتا رہے، ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے. تو ایک دن وہ چرس، شراب اور بدکاری آپ کے گھر میں بھی پہنچے گی. وہ آپ کی جو سوسائٹی کے اندر رہنے کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کے آگے بند باندھیں، اسے روکیں. تو صرف شراب اور چرس اور بدکاری کو نہیں روکنا ہوتا، کفر اور دین کے استہزاء کو بھی روکنا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں. تو جہاں پر کہیں اخبار میں دیکھیں اس کے فوراً اس کا جو ایڈیٹر ہے، جو اس کا مالک ہے، اسے لکھیں. کسی چینل پہ ایسی کوئی بات سنیں، کسی بندے سے ایسی بات سنیں، وہاں پر کچھ بولیں، وہاں کچھ غیرت کا اظہار کریں، وہاں کچھ حمیت کا اظہار کریں کہ جناب یہ باتیں نہ کی جائیں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین و ایمان کے منافی ہیں، یہ ہمارے جذبات کے خلاف ہے. تو آپ یہ بات کریں گے تو اس طرح کی چیزیں کم ہوں گی، ورنہ یہ بڑھتے بڑھتے پھر یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. آزادی اظہار رائے کے نام پہ بہت کچھ ہوتا رہے گا. تو وہ جو آزادی ہے اس کی لمٹس ہیں، اس کو اس کی لمٹس کے اندر رکھ کر ہی اس کو چلنے دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے ایک طرز عمل کو بیان کیا. وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں. مشرکوں کا طرز عمل، کافروں کا طرز عمل یہ بیان کیا، اگر تکلیف پہنچے تو خدا کو پکارنا شروع کر دیتے، یا اللہ مصیبت دور کر دے، یا اللہ مصیبت دور کر دے. اور اگر نعمت ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، مجھے میرے علم کی وجہ سے. نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اسے اپنے علم کی طرف منسوب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر بھی آزماتا ہے اور بندے کو نعمت دے کر بھی آزماتا ہے.
تو یہ ایک آزمائش کا سلسلہ ہے، لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب یہاں جتنی بات بیان کی گئی اس میں دو تین چیزیں ہیں جس پر تھوڑا سا کلام کرنے کی حاجت ہے۔ پہلی بات تو یہ، یہاں جو کلام ہے وہ ویسے تو کافر کے بارے میں ہے کہ مصیبت کے اندر تو خدا کو پکارتا ہے اور نعمت ملتی ہے تو پھر خدا کو بھول جاتا ہے اور اسے اپنے علم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی تقریباً بات یہی دیکھنے میں آتی ہے کہ مصیبت آتی ہے تو بھاگم بھاگ مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پانچوں نمازیں با جماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی سر پہ، اللہ 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 اللہ، پھر جو ضربے لگائیں گے، اور مصیبت ختم ہوئی، نعمتیں ملی، مال ملا، مسجد بھی گئی، تسبیح بھی گئی، ٹوپی بھی گئی۔ پہلے پہلی صف میں تھے، اب پانچویں صف میں نظر نہیں آئیں گے۔ پہلے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اب نماز سے بھی گئے۔ پہلے سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اب کدھر کی ٹوپی کدھر کی تسبیح، سارے گئے۔ یہ ہمارے ہاں کوئی غیر معروف شے نہیں جو میں عرض کروں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب نعمت ملتی ہے تو آدمی بولتا ہے کہ دیکھا میں کتنا چالاک ہوں، میں کتنا ذہین ہوں، مجھے کتنا نالج ہے، میرا کتنا علم ہے۔ وہ اس نعمت کو اور اس فضیلت کو وہ اپنے علم، تجربہ، ذہانت کی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ نعمت دینے والی حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، قرآن پاک کی آیت۔ تو جو غافل ہے وہ نعمت کو اپنے علم کی طرف منسوب کرتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے میں اتنا اچھا بزنس مین ہوں کہ میرے بزنس، میرے ایکسپیرینس اور میرے جناب تجربے کی وجہ سے مجھے اتنا پروفٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے اتنا نفع ہوتا ہے۔ حلال کے اوپر، حرام کے اوپر تو کہنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل، بلکہ کہنا سخت منع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم پیغمبر تھے۔ جب ان کے وزیر نے، حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب انہوں نے تخت بلقیس یمن سے اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچایا جو 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پر تھا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں پہنچا دیا، پلک جھپکنے میں پہنچا دیا، اتنی جلدی پہنچ گیا، اتنا بڑا، یہ تو کمال تھا۔ وہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا میرا وزیر کتنے علم والا ہے اور کتنے جناب مرتبے والا ہے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے کہ اس نے یہ کام میرے وزیر سے کروایا۔ یہ ہے طرز عمل اور یہ ہے رویہ جو ایک مومن صالح اور بندہ کامل کا ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ تو ہمیں کوئی نعمت ملے اور جائز ذریعے سے ملے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو خدا کا کرم ہے، اگر کسی کی ذہانت بہت ہے تو خدا کا کرم ہے، اگر کسی کے کاروبار میں جو ہے وہ بڑا پروفٹ ہوتا ہے تو خدا کا کرم ہے۔ بندہ مومن کی زبان پہ یہی الفاظ ہونے چاہیے، اس کی شایان شان ہی یہ ہے کہ وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، اور اگر مصیبت آئے تو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرے کہ یار یہ میرے ہی شامت اعمال ہے، یہ میرے گناہوں کے سبب ہے جو میرے اوپر مصیبت آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے حال و انجام کی طرف اشارہ کیا اور کفار مکہ کو تنبیہ فرمائی۔ ارشاد فرمایا قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ تو ان پہلے لوگوں کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچی، اور ان موجودہ لوگوں میں بھی جو ظالم ہیں عن قریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو پہلوں نے کیا تو ان کو ان کا بدلہ ملا، اور جو یہ موجودہ کریں گے، جو اب آپ کی بات نہیں مان رہے اور اب ایمان قبول نہیں کر رہے، ان کے برے اعمال کی برائیاں
ان پر پڑیں گی اور یہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. خدا کو تو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا. فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پہلوں نے برے عمل کیے تو ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, تمہارے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, تم بھی خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد رزق کی وسعت اور تنگی کا اختیار کس کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. اور ہم بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رازق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھانا مقصود ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں ہمیں رزق دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم سے راضی ہے. دنیا کی خوشحالی اور دنیا میں رزق کی فراوانی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کا پیمانہ بنا دیا کہ جس کو دنیا میں خوشحالی زیادہ, خدا اس سے راضی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ معاملہ یہ نہیں, رزق وہ پیمانہ نہیں ہے جس سے خدا کی رضامندی اور خدا کی ناراضی کو جانچا جا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات کافر بڑا غریب ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلمان بڑا امیر ہوتا ہے, بعض اوقات کافر بڑا امیر ہوتا ہے, مسلمان بڑا غریب ہوتا ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ پھر تو معیار ہی کوئی نہ ہوا. اس کا مطلب کہ کفر و اسلام تو درمیان میں کوئی کرائٹیرین ہے ہی نہیں, اس کا درمیان کے اندر کوئی عمل دخل ہی نہ ہوا. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے, وہ اعمال صالحہ ہے. ایمان اور اعمال صالحہ پہ خدا راضی ہے, کفر اور بد اعمال پہ خدا ناراض ہے. بقیہ رزق تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ دنیا کے اندر کسی کو زیادہ دیتا ہے, اپنی حکمتوں کے پیش نظر کسی کو کم دیتا ہے. تو رزق کے پیمانے پہ نہ جانچا جائے. ارشاد فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرماتا ہے, بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. تو رزق کو معیار نہ بنایا جائے. یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا, جیسے میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کا جو پیمانہ ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے. آج بھی لوگوں کا یہ حال ہے, ابھی بھی بڑے ملتے ہیں کہ جو بیچارے مسلمانوں کو ہی تانے دیتے رہتے ہیں, اور لو جی تم اگر تمہارا کوئی خدا کی بارگاہ میں مقام ہوتا تو دنیا میں ایسے ذلیل ہوتے, نہ تمہارے پاس پیسہ, نہ ٹیکنالوجی, نہ سائنس, نہ خوشحالی, ملک تمہارے تباہ, حال تمہارا بدتر, پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے, خوشحالی تمہارے پاس نہیں ہے. دیکھو یورپ کو, دیکھو فلاں ملک کو, دیکھو فلاں ملک کو, کتنی ترقی کر لی, کہاں چاند پہ پہنچ گئے, مریخ پہ پہنچ گئے, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے دین, ایمان, اسلام کے بارے میں ہی ڈی مورلائز کرنا, یعنی ان کی ہمت شکنی کرنا, حوصلہ شکنی کرنا, ان کو دین کے بارے میں متزلزل کر دینا کہ اگر تم خدا کے پیارے ہوتے تمہیں خدا رزق نہ دیتا, تمہیں یہ خوشحالی نہ دیتا جو ان کو دے دی. جس پیمانے کا خدا نے رد کیا قرآن کے اندر کہ رزق پیمانہ نہیں ہے, رزق پیمانہ نہیں ہے خدا کی رضامندی اور ناراضی کو جانچنے کا. یہ ایک جگہ نہیں, یہ 20 جگہ قرآن پاک کے اندر, 20 جگہ. جس پیمانے کو خدا رد کر چکا, آج کے دانشور اور سیکولر اسی پیمانے کو بار بار گھما کے بیان کرتے ہیں. ان کی ترقی دیکھو, اپنی حالت دیکھو, ان کی کرشمے دیکھو, تم لوگوں سے تو بلب ایجاد نہیں ہو سکا, تم لوگوں سے تو جناب ایک سوئی نہیں بن سکی. وہ مسلمانوں کو تانے دے دے کے بیچارے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور قصور نکالتے ہیں اسلام کا کہ یہ تمہاری ساری جو ترقیاں نہ ہونا, بدحالیاں ہیں, ان سب کا سبب اسلام ہے. توبہ نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, کہ اسلام کو سبب بنا دیا مسلمانوں کی بدحالی کا, پریشانی کا, اور دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا. یہ آج کل کی وہ تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے, جو مسلمان ملکوں کے اندر یا مسلمان ملک کے اندر جو لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کل کو وہ غریب ہو جائیں اور ہم امیر ہو جائیں تو اب ہم خدا کے پیارے ہو گئے اور وہ خدا کے مردود ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر کر لو, شرک کر لو,
کفر کا نظام پھیلا دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر لو، خدا کے احکام کا کھلے عام مذاق اڑا دو، جو مرضی کرتے ہو، تم خدا کے پیارے ہو اس لیے کہ تمہارے پاس مال بڑا، ٹیکنالوجی بڑی، سائنس بڑی، خوشحالی بڑی۔ تو پھر قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تم ٹیکنالوجی میں ترقی کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس کی طرف بھی اشارے ہیں، لیکن معیار تو ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آج کے دانشور کہلانے والے جو ہمیں دانش پڑھا رہے ہیں وہ دانش ہے جس کو قرآن نے رد کر دیا، جس کو قرآن نے مسترد کر دیا۔ تو لہذا قرآن کو ہی اور قرآن کی تعلیمات کو ہی اپنا معیار رکھیں، اور اس طرح کی جو جعلی دانشیں ہیں ان سے ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔